آپ دیکھیے علم نحو میں جو بحث چلتی ہے وہ کس سے بحث چلتی ہے؟ وہ کلمے سے بحث چلتی ہے اور کلام سے بحث چلتی ہے۔ کلمہ اور کلام کے علاوہ کوئی تیسری بات اس میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کلمے کو۔ کلمہ کیا چیز ہے؟ تو کلمہ دیکھیے، کلمے کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ کلمہ جو ہے، کلمہ لفظ مفرد کو کہتے ہیں، یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا۔ اب ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے کہ الکلمۃ میں تا کیوں آئی، الف لام کیوں آیا، یہ تو ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، صرف الکلمۃ پہ۔ تو اب ہم کلمے کی جتنی اقسام ہوتے ہیں اب وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے سے پہلے آپ کو دلیل حذف سننا پڑ جائے گی۔ کلمہ دیکھیے دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو کلمہ ایسا ہوگا جو کہ اپنا خود سے کوئی معنی بتائے گا، اور وہ اپنا خود سے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوگا، یا تو وہ خود سے کوئی معنی بتائے گا یا نہیں بتائے گا۔ اگر وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے بلکہ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد وہ اپنا معنی بتائے تو وہ ہو جائے گا حرف۔ اور اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جو خود سے اپنا معنی بتاتا ہے تو اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کلمے میں زمانہ پایا جائے گا یا زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ پایا جا رہا ہے ماضی حال مستقبل تو وہ فعل بن جائے گا، اور زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ بن جائے گا اسم۔ اب دیکھ لیجئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ میں با دیکھ لیجئے، اب با خود سے کوئی معنی نہیں بتاتا ہے، اس لیے یہ اسم اور فعل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کیا ہوگا، یہ حرف بن جائے گا۔ تو سین اور میم بچے تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ حذف کیا گیا ہے، کاٹ پیٹ کے اس کو الگ کیا گیا ہے، تو اصل میں تھا اسم اسم۔ تو اب اس میں دیکھ لیجیے اسم کیا ہے، اس میں کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں کوئی زمانہ نہیں تو ظاہر سی بات ہے معنی بتا رہا ہے، زمانہ نہیں تو اسم ہوگا۔ بسم اللہ ہی، اللہ کیا ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، تو اللہ میں معنی تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے معنی معبود ہے، لیکن یہ اس میں زمانہ نہیں ہے، تو اب یہ کیا بن جائے گا، اسم بن جائے گا۔ الرحمن یہ بھی اسم بن جائے گا، رحیم یہ بھی اسم ہے، کیونکہ یہ خود سے معنی بتا رہے ہیں، پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے۔ جس میں زمانہ ہوگا یوں سمجھ لو کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے، اور جو اپنا خود سے معنی نہیں بتائے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب کلمے کی تین قسم ہو گئی، اسم، فعل اور حرف۔ اب کلمے کی تین اولادیں ہوئیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم اب دیکھیے کسے کہتے ہیں، تو اب اسم کو سمجھنے سے پہلے، حرف کو سمجھنے سے پہلے، فعل کو سمجھنے سے پہلے آپ کو چار باتیں جاننا ضروری ہیں۔ اب آپ اگر تینوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ چار باتیں جان لیجئے۔ پہلی چیز جو ہے آپ جانیے اسم کے بارے میں، اسم کی تعریف ہے تو ہے کیا؟ تو کہتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا معنی بتاتا ہے، معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہو گیا اسم۔ جیسے کہ رجل۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اب ہم پہچانیں گے کیسے اسم ہے تو ہے کیا؟ اب مثال کے طور پر اب ہم لال قلعہ جائیں گے تو لال قلعہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو لال قلعہ وہ ہے جو لال رنگ سے پتا ہوا نہیں ہے بلکہ لال پتھر کا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ پہچان لیے کہ لال پتھر کی جہاں عمارت ہوگی تو اب ہم لال قلعہ پہچانیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے لال پتھر کا تو جامع مسجد بھی لال پتھر کی نہیں، کہ نہیں، جہاں وہ لال قلعہ کی جو کہ جس پہ انڈیا میں ترنگا پھہرایا جاتا ہے، تو وہ لال قلعہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے جس پہ ترنگا پھیلایا جاتا ہو، ایسا ہے۔ تو اب وہ اس کی کیا ہو گئی، علامت ہو گئی۔ تو اب جو چیز جس کے ساتھ جس میں پائی جاتی ہے وہ اس کی خاصیت ہو جاتی ہے یا پھر اس کی علامت ہو جاتی ہے۔ تو اب اسم کی خاصیت میں اور علامت میں تھوڑا سا فرق ہے، نہیں سمجھے آپ؟
تو خاصیت جو ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن علامت جو ہوتی ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں پائی جا سکتی۔ تو اب اسم کی علامتیں کتنی ہیں؟ اسم کی علامتیں آپ دیکھ لیجئے 9 ہیں۔ اسم کی علامتیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ دیکھ لیجئے، نمبر 1 پہ ہے اخبار عنہ کا ہونا، یعنی اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ مخبر عنہ بننے میں جس کی کیا ہو، جس کو صلاحیت جو رکھتا ہو، یوں سمجھ لو مخبر عنہ یا پھر مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ بننے کی، محکوم علیہ مسند الیہ مخبر عنہ بننے کی جس میں صلاحیت ہے، پہلی علامت یہ ہے تو وہ بن جائے گا اسم، کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ زید قائم، تو زید کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دینا صحیح ہے، اور قائم زید ہے تو اب زید جو ہے کیا نہیں بن سکتا، قائم مبتدا نہیں بن سکتا۔ تو اب جو ہے جس کے بارے میں خبر دینا صحیح۔ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت یہ ہے اضافت کا ہونا۔ اضافت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جو بعد والا ہوتا ہے تو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ غلام زیدن، غلام زیدن، تو اب پہلا والا مضاف ہے، لیکن کبھی فعل کو اضافت ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ، فعل میں اضافت نہیں ہوتی ہے۔ فعل زیدن نہیں کہہ سکتے آپ، فعل زیدن آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری لام تعریف کا ہونا، جیسے کہ الرجل، تو آپ الف لام جو ہوتا ہے فعل پہ، مصدر پہ تو داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ مصدر اسم ہی کی 3 قسمیں بنیں گی، مصدر مشتق جامد، تو مصدر پہ تو داخل ہو سکتا ہے الف لام، لیکن کبھی بھی جیسے الحمد شریف ہے، الحمد میں حمد جو ہے مصدر ہے، لیکن اب فعل پہ داخل ہو جائے، جیسے کہ نعبدو، تو الف نون داخل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، الف لام داخل نہیں ہو سکتا، فعل پہ کبھی الف لام داخل نہیں ہو سکتا، جب تثنیہ نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھے آپ؟ فعل جو ہوتا ہے وہ کبھی تثنیہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے فعلا فعلا تثنیہ کہاں بن گیا؟ تو فعلا فعل تثنیہ نہیں، بلکہ اس میں تثنیہ کی علامت ہے، وہ ہے اسم، آپ سمجھے؟ فعلا فعلا فعلو، تو واو اور الف یہ علامت ہے کس کی؟ جمع کی، اور الف کس کی علامت ہے؟ یہ ہے تثنیہ کی۔ اب آپ پڑھیں گے ضمیریں، آپ ضمائر پڑھیں گے تب اس میں آئے گا۔ بہرحال تثنیہ جو ہوتا ہے، 2 لوگوں نے کام کیا، فعلا ایک نے مارا، فعلو ان سب نے مارا، تو اس میں جمع جو ہے وہ تثنیہ، فعلا 2 نے مارا، تو 2 جو ہیں یہ تثنیہ کی الف کی علامت جو ہے، یہ ضمیر جو ہے، یہ ضمیر، یہ ضمائر جتنے بھی ہیں وہ اسم ہے، آپ سمجھے؟ جمع کا ہونا تو آپ سمجھ لیجئے اس فعل کا بھی جمع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں علامت لانا پڑتی ہے، ضمیر لانا پڑتی ہے اس میں۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے صفت کا ہونا، فعل کبھی صفت نہیں بن سکتا، فعل کبھی صفت نہیں بن سکتا۔ مصغر کا ہونا، تصغیر آپ جانتے ہیں، جو چیز پیار محبت میں اہل عرب جو نام کے بگاڑ دیتے تھے، جیسے کہ ہندوستان میں محبت و پیار میں نام ہی چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو بعد میں پریشانی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی بھورا ہے، کوئی بچہ بھورا ہے تو بھورا نام رکھ دیا، پیار میں سب بھورا بھورا کہتے ہیں، اور اصل نام اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور پیارا ہے تو ببوا نام رکھ دیا، تو ببوا کوئی نام تھوڑی ہوتا ہے، منگل کو پیدا ہو دیا منگل ہی رکھ دیا،
رمضان میں پیدا ہوگا رمضان ہی رکھ دیا. تو کہنے کو ایسی اہل عرب پیار میں کہہ دیتے تھے. اس طریقے سے پیار میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا. تو بنی کا معنی کوئی بیٹا تھوڑی آتا، یہ تصغیر ہے ابن کی، بنیا. مگر تصغیر جو ہوتی ہے بہت فائدے ہوتے ہیں. تصغیر اسما کو اپنی اصل پر لے آتی ہے. تو مصغر کا ہونا لیکن فعل میں کوئی بھی نہیں ہوتا تصغیر اس کی. ارے نام کس کا رکھا جاتا ہے؟ انسان کا رکھا جاتا ہے، کام کا نام تھوڑی رکھا جائے گا. منادا کا ہونا جیسے کہ یا زیدو. اب کوئی فعل ہے تو فعل کے ذریعے تھوڑی پکارا جائے گا، کسی کام کو تھوڑی پکارا جائے گا، بلکہ کسی ذات کو پورا مجسمہ اس کو پکارا جائے گا. اب یہ آپ نے دو باتیں اسم کے بارے میں جان لی. ایک اسم کی تعریف آپ نے جان لی اور پھر اس کی علامتیں آپ نے جان لی. اب تیسری بات آپ اور اسم کے بارے میں جان لیجیے. انہوں نے یہ کہا پہلی علامت یہ کہہ دی اخبار عنہ کا ہونا. تو اب اخبار عنہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اخبار عنہ کا مطلب انہوں نے اخبار عنہ کہا ہے.